الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الجسيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں سلام اس آقا پر جن لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اور اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ حضرات، میرے پاس بھی وقت کم ہے اور جلسہ بھی بہت اخیر ماحول میں چل رہا ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں کہہ کر رخصت ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ مجلس جس کا انتصاب ہم سب کے آقا مولا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر ورا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر صاحب قاب قوسین جبرائیل جن کے آگے جن کے قدموں میں آ کر سلام کریں، اسرائیل اسرافیل جن کے سامنے آ کر سلام کریں، وہ اٹھیں آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، وہ نبی بیٹھیں دھرتی کو سکون مل جائے، وہ نبی زلفوں کو لہرائیں تو رات اندھیروں کی بھیکیں مانگنے لگے، وہ نبی اپنی پیشانی کو چمکائیں تو صبح سویرا کی بھیکیں مانگنے لگے، وہ نبی کمبل اوڑھیں، قرآن کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ نبی چادر اوڑھیں، قرآن کہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اسی نبی کا نام لے کر یہ مجمع سجایا گیا۔ آج اسی نام کی نسبت پر محمد ایاز دلی سے چلا رہا ہے، مولانا ارشد فہمی ویلکم جنتا کالونی دہلی سے آ رہے ہیں، مولانا یہاں حضرت مولانا مفتی صاحب جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں مفتی اکبر یہ بھی تشریف فرما ہے، اور زمین پر سجاوٹ ہے اسی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ لائٹ جلتی ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، یہ شامیانے سجائے گئے اسی نبی کا صدقہ ہے، سورج روشنی دیتا ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، چاند چمک دیتا ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، دارالعلوم کا وجود ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، علی گڑھ کا چپا چپا اگر ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر ورا، کہو سارا مجمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے۔ لیکن بڑا شکوہ کر کے جا رہا ہوں، اسی نبی کی مجلس سجائی گئی، علی گڑھ والے گھر میں جا کر سوتے، ہندوستان کے چپے چپے میں محمد ایاز گیا، کم عمری سے خطاب کی محفلوں میں جاتا رہا ہے، لیکن میں کہتا آیا یاد رکھو جس نے نبی سے محبت کی، اللہ کی قسم زمین ان سے محبت کرتی ہے، آسمان ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہے آپ کو پتا ہے نا؟ نبی سے محبت کم ہو گئی، مسلمانوں پر پریشانیاں آنی شروع ہو گئی۔ ہم سب نبی کے عاشق ہیں، بولو انشاءاللہ ہیں، انشاءاللہ۔ ابھی مولانا نے کہا جو جان مانگو تو جان دے دوں، جو مال
مال مانگو تو مال دے دوں مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دوں، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دوں۔ اور ایک مسلمان کا عشق یہی ہے، وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، نبی کی محبت اور عظمت کو قربان نہیں کر سکتا۔ اور ایک مسلمان کی عظمت نبی کی شان میں یہی ہے، وہ گھر بھی قربان کر دے گا، وہ جائیداد بھی قربان کر دے گا، وہ رشتہ دار بھی قربان کر دے گا، وہ زمینیں بھی قربان کر دے گا۔ اللہ کی قسم اگر کسی کے سینے میں نبی کی محبت ہے، اللہ کی قسم نبی کی عظمت کو قربان نہیں کر سکتا۔ ہم سب نبی کے غلام ہیں، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں گے۔ مجھے صرف 3 باتیں بتانی ہیں، کتنی بولیے؟ 3۔ لمبا خطاب نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ یہاں حضرات اکابر جھارکھنڈ کی سرزمین سے ایک بہت اچھے عالم ابھی تشریف لا کر انہوں نے خطاب کیا، مجمع کو جگایا، اور اس خطیب کے داعی تھے حضرت مولانا مفتی اکبر صاحب، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور ان سے پہلے بہت قابل ترین شخصیت حضرت مولانا سلمان صاحب لکھیم پور کی سرزمین سے تشریف لائے، انہوں نے آپ کے قلوب کو منور فرمایا، وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ 3 باتیں بتا رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ ہے، بولو ہے انشاءاللہ، آخر تک سنو گے نا۔ 3 باتیں یہاں مولانا نے بیان کیا کہ 5 بچوں کی دستار بندی ہوگی، 5 بچے آپ کے مدرسے میں حافظ ہوئے۔ بڑے خوش نصیب ہو گلی والوں، محلے والوں، کہ تمہارے محلے میں مدرسہ ہے۔ یاد رکھیے جس محلے میں مدرسہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس محلے میں آسمان سے برستی ہیں۔ جس جگہ پر اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں۔ ایک بات سنا دو تاکہ تم سمجھ میں آ جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے پل جھپکنے کے برابر ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یوں آنکھ کھولی اور یوں آنکھ بند کی اور اتنی ہی دیر رسول اللہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہیں۔ اور یاد رکھو علی گڑھ والوں، ایک صحابی کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت کا حال سنو۔ اگر ایک پلڑے میں ہزاروں خواجہ معین الدین چشتی کی ولایت رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں صابر کلیری جیسے کروڑوں ولی کی ولایت کو رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم دوسرے پلڑے میں ایک ادنا درجے صحابی کی صحابیت کو رکھ دیا جائے تو صحابہ کی صحابیت کا مقام، اولیاء جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کے مقام کا پلڑا جھک جائے گا اور اولیاء کے مقام کا پلڑا اوپر رہے گا۔ کیوں؟ صحابہ نے نبی کا دیدار کیا ہے، صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، صحابہ نے نبی کی آنکھ دیکھی ہے، صحابہ نے نبی کی ناک دیکھی ہے، صحابہ نے نبی کے دندان دیکھے ہیں، صحابہ نے نبی کے زلفوں کو دیکھا ہے۔ ارے قرآن سے پوچھو صحابہ کی عظمت، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کہیں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ ارے محمد ایاز سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ بخاری سے پوچھو، مسلم سے پوچھو، ابن ماجہ سے پوچھو، ترمذی سے پوچھو، جاؤ بریلی شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جاؤ دیوبند میں قاسم نانوتوی سے پوچھو، جاؤ مفتی اکبر سے پوچھو۔ ارے قیامت تک صحابہ جیسی کوئی جماعت دھرتی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر، کیا نام بولو؟ حضرت اسید ابن حضیر، کیا نام بولیے؟ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں سامنے ان کا بچہ لیٹا پڑا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے سامنے۔ حضرت اسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچہ سویا پڑا ہے ان کا معصوم، گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ توجہ سے سننا، مجمع بہت زیادہ ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، کم ہوں لیکن ایمان والے ہوں۔ صحابہ تھوڑے تھے اور پوری دنیا پر بھاری تھے، وہ 313 کروڑوں پر بھاری تھے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے ہوں لیکن سننے والے ہوں۔
ہاں یہاں تھوڑے ہیں لیکن ایمان والے الحمدللہ۔ اسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، حضرت اسید نے قرآن کی تلاوت بند فرما لی، گھوڑا بھی بدکنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت اسید نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید نے سوچا ارے ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کی ٹانگ سے میرے بچے کو تکلیف ہو جائے، بچہ بھی یہیں سویا پڑا ہے۔ حضرت اسید نے دوبارہ قرآن کی تلاوت بند کی، پھر گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت اسید نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گھوڑا بدکنے لگا۔ حضرت اسید نے قرآن کی تلاوت بند فرمائی، گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف جو نظر اٹھائی، دیکھتے کیا ہے، نور ہی نور ہے گھر کے باہر آسمان تک۔ صبح ہوئی، یہ رات کا واقعہ ہے، اسی ٹائم کا واقعہ ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے اپنے آقا، اپنے امام، اپنے استاذ، اپنے معلم، اپنے ہادی، اپنے بادشاہ محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر ورا محمد عربی کے دربار میں جا کر کہا آقا رات ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا اسید کیا ہوا؟ آقا سے صحابی نے بتایا اللہ کی رسول جب میں قرآن پڑھ رہا تھا رات میں میرا گھوڑا بدک رہا تھا، جب میں گھر سے باہر نکلا تو آسمان پر نور ہی نظر آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں علی گڑھ والوں کیا جواب دیا سنو۔ حضور نے فرمایا اسید ابن حضیر، وہ جو آسمان تک نور نظر آ رہا تھا وہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے گھر کے دائیں بائیں آئے ہوئے تھے۔ کیا پتہ چلا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ یہاں تمہارے محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پورے محلے میں فرشتے آتے ہوں گے۔ مولانا زبیر آپ نے بڑا کمال کیا یہاں مدرسہ شروع کر کے، بہت بڑی بات ہے آپ نے مدرسہ بنایا۔ ایسے لوگوں کا احترام کرو، میں ببانگ دوحل کہہ کر جانا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کی عزت کرو گے اللہ کی قسم تمہارے گھروں میں نور آئے گا۔ تین باتیں بتانی تھی۔ حضرت نے فرمایا کون سے حضرت؟ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ارے کیا مفتی محمد ایاز؟ نہیں۔ کیا مولانا مفتی اکبر حضرت؟ نہیں۔ کیا حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی؟ نہیں، وہ بھی بڑے عالم۔ کیا مولانا قاسم نانوتوی؟ نہیں۔ ارے ان سب کے حضرت، ارے حضرتوں کے حضرت، ارے حضرتوں کے حضرت، ارے حضرتوں کے حضرت۔ ارے شاعر نے کیا خوب کہا، ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ۔ ارے وہی حضرت ہیں جو چاند کی جانب انگلی اٹھاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہی حضرت ہیں جو چلتے ہیں تو پیڑ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ارے محمد ایاز نہیں پڑھتا درود، مچھلیاں پڑھتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات سنا دوں آپ کو، ایمان ہے تازہ تمہارا؟ جی بیٹھے ہوئے ہو، سن رہے ہو، جانے کا ماحول تو نہیں؟ ایک بات سنو تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت جابر، کیا نام ہے بولو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر رسول اللہ کو استنجے کی حاجت پیش آئی، پیشاب کی۔ ہمیں بھی پیشاب آتا ہے، نبی بھی پیشاب فرماتے تھے۔ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کی معیت لے ہوئے ہیں، پیشاب کی حاجت پیش آئی۔ اب نبی پیشاب کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو پیشاب خانہ کہیں نہیں، جنگل ہی جنگل ہے، بیابان ہی بیابان ہے۔ اگر نبی کے جسم کو انسان دیکھے، نبی کی عصمت کے خلاف، نبی کی عظمت کے خلاف، نبی کی رسالت کے خلاف، نبی کی شان کے خلاف، ارے محمد ایاز کے جسم کوئی دیکھ لے تو شرما جائے۔ ارے نبی تو شرمانے والے نبی تھے، انہیں کتنی
اتنی شرم و حیا تھی، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو رب نے معاف فرما دیا ہے۔ نبی نے فرمایا جابر پیشاب کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیا کروں کیا کروں؟ علی گڑھ والوں مسلمانوں سنو تو صحیح، حضور نے فرمایا جابر جاؤ ان جھاڑیوں سے کہہ دو، پیڑ پودوں سے وہ یہاں آ جائیں، کھڑی ہو جائیں۔ بخاری کی روایت ہے، میں نہیں کہتا، بخاری کہتی ہے۔ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ کون سی بولیے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز وجل البخاری الشریف، جس کے مصنف اور رائٹر ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری، بڑے عالم ربانی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، بخاری کے اندر ہے۔ حضور کو پیشاب کی حاجت پیش آئی، حضور نے فرمایا جابر جاؤ کہہ دو ان پیڑ پودوں سے آ کر جمع ہو جائیں۔ لوگوں نے بتایا، مورخین لکھتے ہیں، جابر نے کہا او جھاڑیوں ادھر آ جاؤ۔ ارے کیا ہو گیا جھاڑیوں؟ جابر نے کہا آج محمد کو پیشاب خانہ بنانا ہے، انہیں پیشاب کرنا ہے۔ روایت میں لکھا ہے جھاڑیاں ایسے آ رہی تھی جیسے ہم لوگ اٹھ اٹھ کر آتے ہیں، جھاڑیاں آئیں اور ایسا دیوار کی شکل بن گئی۔ نبی نے پیشاب فرمایا، پیشاب خانہ بن گیا، جس کو ہم لوگ ٹوائلٹ کہتے ہیں، پیشاب خانہ۔ پھر نبی نے فرمایا جاؤ جھاڑیوں سے کہہ دو جہاں جہاں کھڑی تھی وہیں چلی جائیں۔ جھاڑیاں گئیں، پتہ چلا جھاڑیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ارے محمد ایاز درود نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے جھاڑیوں سے رب پڑھا دے، ارے تم نہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ ان سمندروں سے پڑھا دے، ارے ان قالینوں سے پڑھا دے، ان چاند ستاروں سے پڑھا دے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھیں گے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے چاند تو پڑھے نہ پڑھے، ابو جہل پڑھے نہ پڑھے، جبرائیل سے میرا رب پڑھائے گا، اسرافیل سے میرا رب پڑھائے گا، زمانہ ان کا نام لیتا ہے جن کا نام محمد مصطفیٰ۔ سارا مجمع ایک بار جھوم کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی تین باتیں سنا رہا ہوں، تین باتیں سنا۔ من حفظ القرآن، حافظ قرآن بن گئے، بڑی بات ہے یہ حافظ قرآن، ان کو اللہ کیا انعام دے گا، صرف وہ باتیں سنا رہا ہوں۔ روایتوں میں لکھا ہے یہ جو حافظ بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں دنیا میں، آخرت میں اس سے زیادہ احترام ان کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ۔ آج الحمدللہ بیٹھ جائیے بیٹا، حافظ قرآن جتنے بچے ہیں بیٹھ جائیں۔ آج حافظ قرآن کی بڑی عزت ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، ہم دلی میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، حضرت یہ 50 روپے لے لیجئے۔ میں نے کہا آپ ہمیں ہی کیوں دیتے، نیتا جی کو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں حضرت نیتا جی سے اتنی محبت نہیں جتنی عالموں سے محبت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی علماء سے امت کو بڑی محبت ہے۔ اگر مولانا صاحب کو کوئی تماشا دکھانے لگے سارا مجمع جمع ہو جائے گا، اچھا ہمارے امام صاحب کو تم مارنے کھڑے ہوئے، اچھا تمہاری ہمت، چاہے امام صاحب کیسا ہی ہو مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ ارے مولانا کو کبھی اشارہ مت لگا دیجو، یہ مولانا ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ آج یہاں حافظ قرآن کو اتنی محبت ہے حافظ قرآن سے، تو مرنے کے بعد میدان محشر میں 3 انعام ملیں گے حافظ کو۔ پہلا انعام کیا ہوگا؟ من حفظ القرآن وعمل بما فی، حضرت محمد نے فرمایا جو آدمی حافظ بنتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، یاد رکھو بچوں، آپ حافظ بنے تو عمل بھی کرنے والے بنے، ایسا نہ ہو کہ حافظ بن گئے اور قرآن کو چھوڑ دیں، ارے وہ اللہ کا عذاب آتا ہے جو حافظ عمل نہیں کرتا۔ حافظ بنو، عامل بنو۔ میں بہت مدرسوں میں جاتا ہوں، میں حافظ بچوں کو تنہائی میں کہتا ہوں بیٹا جب حافظ بن جاؤ اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، قرآن کو روزانہ پڑھو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے استاذوں کا احترام کرو، اپنے گلی محلے میں پڑھانے والے بزرگوں کا، وہاں کے رہنے والے ساکنان کا احترام کرو۔ حافظ قرآن اس طرح اگر کریں گے تو 3 انعام ملے گا۔ پہلا انعام کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل میدان محشر میں ایک تاج پہنایا جائے گا۔ بولنے میں بڑا ہلکا سا لگ رہا ہے لیکن میاں بڑا عجیب منظر ہوگا۔ قرآن نے کہا یوم
یقوم الروح والملائکۃ صفا، میدان محشر جمایا جائے گا، ساری دنیا وہاں ہوگی، وہاں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر کہے گا اے حافظ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ سارا انسان کہے گا الہی یہ کون ہے معصوم سا بچہ، یہ کون ہے غریب انسان؟ اللہ کہے گا یہ وہ ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ پھر حافظ سے کہا جائے گا آپ کے باپ کہاں ہیں؟ حافظ صاحب بلائیں گے ابا جان کو، ابا جان ادھر تو آئیے، ارے کیا ہو گیا، کون بلا رہا ہے؟ حافظ کہے گا آج وہ اللہ بلا رہا ہے جو سارے زمانے کا مالک ہے۔ حافظ قرآن کے باپ آئیں گے، فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ دنیا کہے گی یہ حافظ کا باپ ہے، بادشاہ کہیں گے یہ کون ہے؟ دنیا کہے گی یہ حافظ کے باپ ہیں، فرعون کہے گا یہ کون ہے؟ وہ دنیا کہے گی یہ حافظ۔ پھر حافظ کے باپ کو بلا کر ایک پگڑی باندھی جائے گی، اسی پگڑی کا عمل یہاں ہو رہا ہے، جیسے وہاں پگڑی ہوگی دنیا میں بھی اللہ ان کی پگڑیاں بندھوا رہا ہے۔ آج ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی۔ اب ان کو محمد اکبر کوئی نہیں، حافظ محمد اکبر کیا بولیں گے؟ بولو آج سے حافظ محمد اکبر، 8 بیگھے کا مالک، اگر اس نے قرآن یاد نہیں کیا او محمد اکبر ادھر آ، زمیندار صاحب ادھر آ۔ لیکن یہ حافظ محمد اکبر یہ شان کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کا پردھان منتری آ جائے، اگر اس نے قرآن سینے میں یاد نہیں کیا اس کا نام لیا جائے گا، لیکن اگر وہی حافظ بنتا ہے او حافظ صاحب ادھر آئیے، ادھر آئیے، تشریف لائیے، کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، کیوں؟ سینے میں قرآن ہے۔ پہلا انعام ان کے باپ کے سر پر ایک پگڑی باندھی جائے گی۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ سنو، بڑا عجیب انعام ہے ساتھیوں۔ دوسرا انعام یہ ہوگا جنت کے اندر بہت محل ہوں گے، بہت محل۔ ہمارے یہاں دلی کے اندر 20-20 منزل مکان بن گئے، 30-30 منزلہ، اور اس سے آگے جاؤ دبئی کے اندر تو 100 منزلہ عمارت ہے۔ کتنی منزلہ بولو؟ 100 منزلہ۔ اور امریکہ وغیرہ میں دوسرے ملکوں میں بڑے مکانات جنت میں بھی بڑے محل ہوں گے۔ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا ساری جنت رہے گی، اللہ حافظ سے کہے گا اے حافظ اقرأ ورتقی، اے حافظ ایک انعام اور دیتا ہوں۔ حافظ صاحب کے تو کان کھڑے ہو گئے، الہی ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، آج کیا ملے گا؟ اللہ کہے گا اے حافظ تیرا کام یہ ہے قرآن یہاں پڑھ، جنت میں قرآن پڑھا جائے گا۔ حافظ صاحب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے، نیچے کی منزل میں ہم سب ہوں گے، اوپر کی منزل میں حافظ صاحب۔ پھر کہے گا اللہ اور آگے پڑھ، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، والناس جہاں پر ہوگا وہاں اللہ کہے گا اے حافظ یہ بلڈنگ جتنی ہے یہ تمہاری ہے، یہ تمہارا مکان ہے۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، دوسرا مقام یہ ہوگا حافظ کو بڑا گھر مل جائے گا، پھر حافظ مزے میں رہیں گے۔ دنیا کہے گی الہی یہ کون بچے ہیں؟ یہ تو غریبوں کے بچے ہیں۔ میں گجرات میں ایک مقام پر ایک ادارے میں گیا، میں آپ کو بتا دوں یہاں علماء کا مجمع ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں 4 بجے صبح میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، مسابقۃ القرآن الکریم کا مجمع سجایا ہوا تھا، وہاں ایک نعرہ لگا، بڑا عجیب نعرہ، بہت زوردار نعرہ، میرے کانوں میں آواز گونجی، میری آنکھ کھلی، میں ہیبت سے اٹھا اور باہر نکلا اور مجمع میں گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کے بارے میں نعرہ لگایا جاتا ہے۔ وہاں کے ذمہ دار نے نعرہ لگایا، میں نے پوچھا کیوں نعرہ لگایا؟ کہنے لگے ایک چھوٹے بچے نے 30 پارے قرآن سینے میں محفوظ کر لیے، حافظ بن گیا، اور اتفاق یہ ہے کہ ہزاروں بچوں میں اس کی پوزیشن اول آئی ہے، وہ بہترین پڑھتا ہے، نعرہ اس کی شان میں لگایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا الہی چھوٹا بچہ اور یہ سارا مجمع اس کی شان میں نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے بچے کو قریب بلا کر پوچھا بیٹا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میرے والد رکشا چلاتے ہیں۔ کیا چلاتے ہیں بولو؟ رکشا چلاتے ہیں۔ ارے قرآن سینے میں آ جائے، چاہے اس کا باپ رکشا چلانے والا ہو، چاہے ٹھیلی چلانے والا
ہو، محلے میں لوگ اسے سلام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن آ گیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اللہ کی قسم تمہارے بچوں کا نام بھی روشن ہوگا۔ لوگ کہیں گے حافظ صاحب ذرا ادھر تو آئیے۔ ارے بھائی ان کے باپ کون ہے؟ ارے غریب ہیں، باپ غریب ہے نا، بیٹا تو حافظ صاحب ہے۔ ارے آئیے یہاں بیٹھیے، اوپر چارپائی پر حافظ، نیچے مالدار صاحب ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام اور سن لو، اس کے بعد اپنی بات ختم کی دیتا ہوں۔ تیسرا انعام ایک عجیب ہوگا، اس میں ہم سب شریک ہو سکتے ہیں اگر چاہیں۔ ہوں گے شریک؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تیسرا انعام بڑا عجیب ہوگا۔ میرا رب جنت کی وادیوں میں فرمائے گا، اے حافظ قرآن تجھے ایک عجیب انعام دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا ایم پی ایم ایل اے صاحب کا، ان کے کوٹے ہوا کرتے ہیں۔ ایم پی صاحب کا کوٹا، ایم ایل اے صاحب کا کوٹا۔ ایم ایل اے صاحب علاج کرانے کے لیے کسی کو بھیج دیں تو 2 آدمیوں کا علاج ہسپتالوں میں فری ہو جاتا ہے۔ ریل گاڑیوں میں 2 آدمیوں کا کوٹا ہوتا ہے، ایم ایل اے اور ایم پی صاحب کا۔ ارے یہ حافظ ایم ایل اے ایم پی سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جنت میں 10 آدمیوں کا کوٹا ہوگا۔ کتنے آدمیوں کا بولیے؟ 10 آدمیوں کا کوٹا۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن تیرے خاندان میں 10 وہ آدمی، یا تیرے محبت کرنے والے 10 وہ آدمی، دارالعلوم اصحاب صفہ میں جس نے چندہ دیا تھا، اگر تو اسے چاہے تو جنت میں لے جائے انگلی پکڑ کر۔ ارے قاری زبیر سے جس نے محبت فرمائی تھی، ارے انگلی پکڑ کر لے جانا چاہے تو لے جائے۔ ارے مولانا عبدالباری سے جس نے محبت فرمائی تھی، اگر تو انگلی پکڑ کر لے جانا چاہے اسے لے جائے۔ ابھی مولانا عبد الرحمن چیخ رہے تھے، ہمارے کان میں چوں نہیں چل رہی تھی۔ ارے یہی عظمت علماء ہے، یہی عظمت صحابہ ہے، یہی عظمت مدارس ہے۔ ارے مدارس کی عظمت سیکھو، علماء کی شان سیکھو۔ رب کعبہ کی قسم جس گلی میں علماء کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی قسم اللہ کا عذاب وہاں نہیں آتا۔ ایک بات بیچ میں سنا دوں میں آپ کو، ہمارے یہاں دلی کے اندر دلی جانتے ہو نا؟ ایک بار بولو ہاں ماشاءاللہ جانتا ہوں۔ دلی کے اندر راجدھانی، وہاں میں رہتا ہوں، آپ حضرات بھی جاتے ہیں، آپ کے کسی کے گھر بھی ہوں گے، وہ سب کی دلی ہے۔ پردھان منتری صاحب کی بھی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہے۔ اس ہندوستان میں سب کا حصہ ہے۔ یہاں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ دلی میں بڑا سب کا حصہ لگا ہوا ہے، وہ راجدھانی ہے ہندوستان کی۔ دلی کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا، دلی میں چھوٹے چھوٹے مکان اور بڑے بڑے مکان ہیں۔ جب آپ پرانی دلی میں پہنچو گے، بات توجہ سے سننا، بات دوسری بتا رہا ہوں، جب پرانی دلی میں پہنچو گے آپ تو وہاں مکان پرانے ملیں گے، جرجر مکان، ایسا مکان جو آپ ہتھوڑا مارو تو گر جائے۔ وہاں جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ڈر لگے گا، لیکن یاد رکھیے گناہ بھی بہت ہوتا ہے وہاں بے پردگی بھی بہت زیادہ عام ہے۔ بہار اور یو پی کے اور راجستھان کے بسنے والے لوگ بھی بہت سے اچھے اور برے ہیں، گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے لوگوں نے سوال کیا، مولانا سارا ہندوستان میں زلزلہ آتا ہے، مولانا دلی میں گناہ ہوتے ہیں، یہاں زلزلہ کیوں نہیں آتا، یہاں بارش کیوں نہیں زیادہ ہوتی؟ ارے میں نے کہا اس لیے کہ دلی کی دھرتی پر خواجہ باقی باللہ کی روح آرام کر رہی ہے، ارے صابر کلیری کی روح آرام کر رہی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین سو رہے ہیں، مولانا الیاس کاندھلوی کا مرکز ہے۔ ارے جہاں عظمت مدارس ہوگی، جہاں مدرسے ہوں گے اور اولیاء اللہ سو رہے ہوں گے، وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ بے شک بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ مدرسہ چلتا رہے گا اس گلی پر عذاب نہیں آ سکتا۔ کرو گے قدر انشاءاللہ؟ ہم بھی کریں گے۔ میں اسی لیے آیا کہ مولانا زبیر نے کہا محمد ایاز تجھے آنا ہے، وقت کم ہونے کے باوجود، مختلف اجلاس میں شرکت کی دعوت کے باوجود میں نے کہا یہ مدرسہ نیا ہے، یہاں ضرور جانا چاہیے، اور آپ کی حضرات کی محبتوں میں آیا۔ آپ بھی اگر محبت کرو گے انشاءاللہ تمہیں ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ 3 باتیں بتائی، حضرت نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان حفظ قرآن کرتا ہے اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام ان کے ماں باپ، ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت میں میدان محشر میں جس کی روشنی چاند و سورج سے زیادہ ہوگی۔ دوسرا انعام حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں پڑھتا جا قرآن اور جنت کی بلندیوں پر پرواز کرتا جا۔ حافظ قرآن وہاں تک جائے گا جہاں تک والناس ہوگا، وہی اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا انعام اللہ کہے گا حافظ قرآن تو اپنے خاندان، رشتہ دار، محبت کرنے والوں میں جس کو چاہے انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے۔ آپ لوگ محبت کرو گے، ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ میں بہت سے جلسوں میں گیا، میں نے معصوم بچوں سے پوچھا بیٹا آپ کے والد کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے مولانا والد چلے گئے دنیا سے۔ میں نے کہا آپ کون والد ہیں؟ کہنے لگے مولانا امت ہم سے محبت کرتی ہے، آپ جیسے لوگ۔ قسم ہے رب کعبہ کی، یہ اسلام کی بقا اسی لیے ہے کہ مسلمان مدرسوں کو اپنے گلوں سے لگاتا ہے، اپنے سینوں سے لگاتا ہے، اپنے قلوب سے لگاتا ہے۔ یہ مدارس باقی ہیں تو تم بھی باقی ہو، یہ ختم ہو گئے تو تمہارا نام و نشان باقی نہ رہے گا، تمہارا نام باقی نہ رہے گا۔ اس لیے علی گڑھ والوں وقت زیادہ ہو چکا، لوگ بھی چلے گئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے مجھے کچھ کہا جاتا اور میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا، لیکن انشاءاللہ میں زندہ رہا تو اگلے بار بھی آپ کی خدمت میں ضرور آؤں گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنا عظیم اجتماع آپ لوگوں نے سجایا، یہاں کے محلے والے کتنے اچھے ہیں، کتنا انتظام کیا قاری صاحب کے ساتھ مل کر، کتنی کرسیوں کو لگایا، اور آپ کا جذبہ بھی بڑا ہے، آپ نے بہت دیر تک جلسہ سنا ہے ماشاءاللہ، آئندہ اور اچھا جلسہ رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت قاری زبیر صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہیں یہاں محلے میں جو محبت کرتے ہیں اور جو حضرات بستے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجاں سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ کے بیچ جناب حضرت مولانا مفتی ایاز صاحب مظاہری، صدر جمعیت علماء دہلی، جو آپ سے زبردست خطاب فرما رہے تھے اور آپ بڑی سنجیدگی سے سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے میرے دوست اب اس عمل کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ جناب حضرت